موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا اور یہ مہینہ آدھا سفر طے کر گیا، لیکن حضور کے تذکار کی خوشبو اسی طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ صدیوں قبل اس سرزمین پہ، اس کائنات پہ حضور جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو رہا ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے، گھر گھر ان کے نام کا چراغاں ہے، اور ہر زباں پہ ان کے تذکار کی خوشبو ہے، اور اہل ایمان آپ کے تذکرہ دل نواز سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آمد ہی اس کائنات میں فکر و شعور کی روشنی کا سبب بنی۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو آج بھی ذہنوں پہ تالے ہوتے، خیال، سوچ، فکر آزادی کے نور سے محروم رہتے۔ زندگی میں جتنا بھی چراغاں ہے اور کائنات میں جتنا بھی حسن ہے وہ حضور کے قدموں کی خیرات ہے۔ خدا شناسی تو بہت دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر آپ تشریف نہ لاتے۔ مجھے بتاؤ کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف یہ انسان پتھروں کو، درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، اجرام فلکیہ کو، نباتات کو، بہائم کو، طیور و وحوش کو اپنا معبود نہیں مانتا تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سر پہ رکھا ہے، اور مٹی سے تراشیدہ اصنام اور پتھر کے اصنام اور وثن اور مٹی کے مادو اس کے معبود ہیں۔ انسان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو بڑی شرمناک ہے۔ حشرات الارض کو، حتیٰ کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے جو کانٹے کے ساتھ آپ کیچوا لگاتے ہیں، کسی زمانے میں اس کو بھی حضرت انسان نے اپنا معبود جان کے پوجا ہے۔ جو چیزیں اس کی خدمت کے لیے، ضرورت کے لیے، نوکری کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا تھا۔ جانور اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ اس کی سواری کے کام آئیں، بار برداری کے کام آئیں، اس کی غذائی ضرورتوں کی تکمیل کریں، لیکن یہ ان کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر رہا ہے۔ درخت اس لیے بنائے گئے تھے کہ اس کو چھاؤں فراہم کریں، اسے آکسیجن دیں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، اسے پھل دیں، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا اور ان کے سامنے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ اجرام فلکیہ اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن یہ ان کو بھی اپنا خدا مان کے ان کے آگے سجدہ ریز ہونے لگا، حتیٰ کہ حشرات الارض کو اپنا معبود ماننے لگا، جبکہ یہ پوری کائنات کا چرخ حضرت انسان کے گرد گھوم رہا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے حضرت انسان کی خدمت، ضرورت اور نوکری کے لیے تشکیل دیا گیا اور تخلیق کیا گیا، لیکن یہ ان کو بھی اپنا خدا مان بیٹھا۔ اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ میں کون ہوں، اور جسے یہ ہی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ تو اپنا بھی نہیں تھا، جو اس کی نوکری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے، ان کے چرنوں میں اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ چاند سورج ستارے، یہ اجرام فلکیہ، یہ درخت، یہ اشجار، یہ جانور تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھ رہا ہے، میں نہیں، تو جا کے کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، اور درخت آ کے قدموں میں سلامیاں دیتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں تو انہیں معبود سمجھتا تھا اور یہ میرے گرد گھوم رہے ہیں۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو
تو کجا بہرے تماشا می روی، کائنات کا چرخ تو تیرے گرد گھوم رہا ہے، یہ ساری کائنات تو تیرے خدمت کے لیے، نوکری کے لیے تخلیق کی گئی، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا۔ تو جب چاند بھی بھاگتا ہوا آیا، سورج بھی پلٹ کے عصر کے وقت پہ آیا، درختوں میں بھی سلامیاں دی، جانور بھی بھاگتے ہوئے آئے، تو اس سے اب سمجھ آئی کہ کائنات کا چرخ تو انسان کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب اسے شعور کا نور نصیب ہوا، اب اس کا لہجہ بدل گیا، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے۔ اب یہی انسان جو درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، جلتی آگ کو، چلتے پانیوں کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود مانتا تھا، آج وہی انسان کہتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے میری عزت میں فرق آتا ہے اگر آپ نے مجھے فرشتہ بھی کہا، کیونکہ فرشتوں کی پیشانیاں تو میرے حضور جھکی ہیں، میرے حضور خمیدہ ہوئی ہے ان کی پیشانیاں، لہٰذا اس سے بھی میری شان میں فرق پڑتا ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، اب اسے سمجھ آئی کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، محفل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ خود سے ملاقات ہوئی تو حضور کی دہلیز پہ آ کے ہوئی، اور اگر یہ در نہ ملتا تو انسان آج بھی اندھیرے میں ہوتا، آج بھی ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں دیکھیے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، جو اپنے وجود پہ بیٹھی مکھی نہ اڑا سکے، کیا وہ اس کی ضروریات کا کفیل ہو سکتا ہے؟ بھاری اور بھرکم ڈگری دیکھیے، پی ایچ ڈی ہے، لیکن اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طب نے اسے کچھ نہیں بتایا، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس کو کوئی تعفن محسوس نہیں ہوتا۔ دوسری جانب میں نے اپنے گاؤں کے ایک بچے کو مسجد کے وضو خانے میں پانچے مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا، تو اس نے کچھ پانی زیادہ کھول رکھا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے، حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پاؤں پہ گر گیا ہے، پانچے پہ گر گیا ہے، اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ دوسری تیسری کلاس کا طالب علم تھا، کوئی نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے حکام پڑھ کے بہت بڑا عالم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک طالب علم تھا اور سکول کا طالب علم تھا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور اس 8 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی، تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ، لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا ڈال دیا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے، اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹا کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! یہ ہے جس کو شعور کا نور اور وابستگی میرے حضور علیہ السلام سے نصیب ہوئی، اور جن کو وہ در نہیں ملا وہ آج بھی ظلمتوں کے مارے ہوئے۔ سید سلیم گیلانی مرحوم نے قلم توڑ دیا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا آسمان نہیں تھا۔ آج زندگی کا جتنا نور و سرور ہے، روشنیاں ہیں، اجالے ہیں، خیر ہے، یہ سب حضور کے قدموں سے پھوٹی ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر قرض ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہم اپنی زندگی کو ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھال دیں، ان کے اسوہ کو اپنے اندر اتار لیں۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ کچھ خواتین نے نعرے لگائے اور آزادی کی بات کی، اور اسلام ان کو بوجھ لگا، تو میں نے کہا کہ عورت تو پکڑ کے زندہ درگور کر دی جاتی تھی، تمہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے فاطمہ کے بابا کا کہ جن کے صدقے سے عورت کو عزت اور وقار کی چادر نصیب ہوئی ہے۔
مسند تقدیس اگر نصیب ہوئی ہے تو وہ آمنہ کے فرزند ارجمند کے صدقے سے نصیب ہوئی ہے۔ ہماری ساری عزتیں اور آبروئیں ابوا کی اس مٹی پہ قرباں جہاں حضور کی والدہ آسودہ خاک ہیں، ان کے صدقے سے آج ہمیں جو شعور اور ادراک کا نور نصیب ہوا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، کائنات میں جہاں بھی آپ کو خیر ملے، جہاں بھی شعور ملے، جہاں بھی فہم و ادراک کی سجی ہوئی کہکشائیں ملے، چاہے وہ کفر کا دیس ہو، وہ صدقہ ہے محمد عربی کے قدموں کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وہ نہ آتے تو آج بھی ظلمت اور آج بھی اندھیرے اور آج بھی جو ہے وہی ظلم و تعدی اور جور و جبر کا بازار گرم ہوتا۔ تو یہ سارا شعور اور نور اور سرور اور کیف و مستی ان کی دہلیز سے زمانے کو نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر قرض ہے ان کا۔ آج میں اور آپ اپنے آقا و مولا سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے ضرور محبت ہے۔ نہ محبت ہے تو ہم کام کاج چھوڑ کے یہاں پہنچے ہیں، محبت ہے تو یہ دوست اپنے ہاتھوں سے یہ سارے اسٹیج کو سجایا ہے اور ماحول میں آراستگی پیدا کی ہے، اور دعوتی عمل کئی دنوں سے جاری کیے ہوئے ہیں۔ میں بھی اتنا لمبا سفر کاٹ کے آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ میرے اندر بھی کچھ رکھا ہے، تو میں ایک مسافت کاٹ کے آیا ہوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ محبت، اس کا انکار نہیں، لیکن ادھوری ہوگی جب تک اس محبت کو ہم آقا کریم کے اطاعت، فرما برداری اور احکام کی پیروی میں نہ لگا دیں۔ ہماری محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم جن سے محبت کا ادعا رکھتے ہیں، ہماری زندگی ان کے بتائے ہوئے طریق کی مطابقت میں ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے اور نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو، تمہاری وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز حیات ایسا ہو کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اور اگر ہمیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ کاروبار کیا اس کو تو پتہ نہیں چلا ہم مسلمان ہوتے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ رشتہ داری کی اس کو تو پتہ نہیں چلا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر ہم زبان سے بتانا ہوگا۔ ہم عاشق رسول ہیں تو کیا ہمیں زبان سے بتانا پڑے گا؟ ہمیں یہاں کوئی جو ہے وہ بیج لگانا پڑے گا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں پہچان لیجئے؟ عشق تمہارے چہرے سے دکھائی دے گا، تمہارے رویوں سے ٹپکے گا، تمہارے طرز معاشرت سے دکھائی دے گا۔ تم دور سے آ رہے ہوگے تو پھر بھی پتہ چلے گا یہ عاشق رسول ہے، تم کسی کے نیڑے لگو گے تو پھر بھی پتہ چلے گا یہ عاشق رسول ہے۔ تو محبت تقاضا کرتی ہے محبوب کی اداؤں میں ڈھل جانے کی، اور میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر پیار کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہم کہاں تک کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے وضو کیا، اور وضو کا پانی صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا، وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیا اور اپنے چہروں پہ مل لیا، اور جنہیں وہ پانی میسر نہ آیا انہوں نے صحابہ کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیا۔ یہ محبت کا ایک رنگ تھا، حضور کے ساتھ الفت کا ایک انداز تھا جو صحابہ نے اختیار کیا، اور ایک بار نہیں کئی بار ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی عروہ نے جا کے کہا تھا کہ میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو تعظیم میں نے حضور علیہ السلام کے اصحاب کو ان کی کرتے دیکھا ہے، واللہ میں نے آج تک کسی بادشاہ کی بھی وہ تعظیم ہوتے نہیں دیکھی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کا خون کیسے گرنے دیں گے۔ ایسا نفسیاتی دباؤ پڑا کہ اس کے بعد قریش مکہ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، فتح مکہ ہوا تو وہ بالکل سیدھا ہی ہو گیا، ایک کونے پہ تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، ورنہ کوئی ایسی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور بھی مختلف مواقع تھے کہ صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، بلکہ اس سے بڑھ کر حضور لعاب ڈالتے تو وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے پچنے لگوائے تو ایک لگن میں خون جمع ہو گیا، تو آقا کریم نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، ایک صحابی سے کہا، اور ایسی جگہ بہا آؤ جہاں کسی انسان کے قدم نہ پڑیں۔ تو وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جہاں کر لیا۔
جب واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا ٹھکانے لگا ایک، جی حضور ایسی جگہ جہاں کسی انسان کے قدم نہیں جا سکتے۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور۔ تو آقا کریم نے فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے آزاد کر لیا ہے۔ یہ مظاہر ہے محبت کے، یہ صحابہ کا ایک انداز تھا۔ تو آقا کریم نے دیکھا کہ وہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، جبکہ میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا۔ جب محبت آتی ہے تو اپنے تقاضوں کے ساتھ آتی ہے، جب محبت آتی ہے تو پھر محبوب کے لیے آداب محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، سب سے پہلا سلیقہ ادب ہے محبت کا۔ جب محبت آتی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ادب آتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے جبکہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا۔ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے ان کے اس جذبہ صادقہ کی نفی نہیں کی، لیکن فرمایا کہ جو چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل میری محبت کا جو مظہر ہے یہ درست ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن کہیں تمہاری محبت یہی نہ ٹھہر جائے، یہی نہ رک جائے، بلکہ جو یہ چاہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرمائیں تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے وہ جب بھی بولے سچ بولے۔ دوسری بات فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ اور تیسری بات اگر اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو وہ پھر اپنے ہمسائے کے حقوق کو ادا کرے۔ اگر تم یہ 3 کام کرتے رہو تو تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ انداز الفت، تمہارا یہ دعوی عشق یہ بہت خوب ہے، لیکن اگر تم اپنے اس دعوی محبت کو، اس پیار کو اور اپنے اس انداز کو ہی جو ہے وہ فوکس کر لو اور دوسری جانب حقوق پامال ہوتے رہیں اور تمہاری عادات اور رویے اچھے نہ رہیں تو پھر میں تمہیں خاص طور پہ اس کی تاکید کرتا ہوں۔ ہمارے لیے بھی یہ حدیث سبق ہے۔ یہ مظاہر، یہ جھنڈیاں، یہ چراغاں، یہ عقیدتوں کے رنگ، یہ خوبصورت نعرے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور سے محبت کی علامت ہے، لیکن ہماری محبت صرف یہی نہیں رک جانی چاہیے۔ ہماری محبت صرف بنیروں پر چراغاں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بازاروں پر آویزاں کی ہوئی جھنڈیوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ صرف نعروں پر اور جلوسوں پر اور جلسوں پر ہماری محبت موقوف نہیں رہنی چاہیے۔ یہ مظاہر ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن حضور کا لایا ہوا دین، حضور کا مبارک اسوہ، حضور کی سیرت طیبہ، حضور کا بتایا ہوا دین حنیف، وہ ہم کو اپنے اندر اتارنا پڑے گا تاکہ وہ محبت جس کا ہمیں دعویٰ ہے اس کی تصدیق ہو سکے۔ اور ہم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کے دعوے دار ہیں تو ادھر سے بھی کہا جائے کہ تم ہم سے پیار کرتے ہو تو ہم بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے الفت اور محبت کا ربط و رشتہ رکھتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دو اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، جب میری اتباع کرو گے تم محبت کرنے نکلے ہو تم محبوب بن جاؤ گے، خود خدا تم سے پیار کرے گا اگر تم میری اتباع کرو گے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہمارا مقصود ہے، اور شریعت کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا کی اداؤں کو اختیار کریں۔ جو محب ہوتے ہیں وہ تو حکم کا انتظار بھی نہیں کرتے، وہ محبوب کی چاہت پہ اپنا سب کچھ مٹا دیتے ہیں۔ محبوب نے کسی چیز سے منع کیا ہو تو باقاعدہ ان کو نہ بھی منع کیا ہو، محبوب کی ناپسندیدگی بھی ان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے، وہاں ایک ایسا مکان بن رہا تھا کہ جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی۔ تو آقا کریم نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ آقا کریم گزر گئے، کوئی اس انصاری صحابی کو ملا اور کہا کہ حضور علیہ السلام گزرے تھے، گلی سے تیرے مکان کو دیکھا، حضور کے چہرے پہ آثار پسندیدگی نہیں دیکھے گئے۔
2-4 دن کے بعد دوبارہ حضور کا گزران ہوا تو دیکھا کہ وہ مکان گرا ہوا ہے، ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اس انصاری کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، میں تیرا مکان دیکھا تھا اور آج کیا دیکھ رہا ہوں؟ ملبے کا ڈھیر ہے۔ اس نے کہا جی حضور میں نے خود گرا دیا ہے۔ تو آقا کریم نے پوچھا کیوں؟ اس نے عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کے ولیمے تک، نجی زندگی سے لے کر کے امور سیاست تک، گھریلو زندگی سے لے کر کے طرز معاشرت تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ مجھے بھی پتہ ہے میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں نہیں دے سکتے۔ تو کہا حضور میں نے اس لیے گرا دیا کہ میں نے سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ ایک صاحب بحرین سے آئے اور ایک عرصے کے بعد آئے، تو حضور کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا۔ آقا کریم نے اعراض کیا، رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے کہ اتفاقاً ہو گیا ہے، رش میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سلام کرتا ہے تو دوسری جانب توجہ ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھے شاید یہ اعراض قصدن نہیں، حضور کا رخ ویسے ادھر ہو گیا، تو وہ ادھر سے جا کے حضور کو سلام کرتے ہیں۔ آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام قصدن اعراض فرما رہے ہیں تو کوئی بات ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کیا ہے۔ تو وہ صحابہ سے پوچھنے لگے کہ مجھے لگا حضور ناراض ہیں اور مجھے غور کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی، آپ بتا سکتے ہیں ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ ہم سے تو کوئی بزرگ، والد، استاد، شیخ، عالم دین ناراض ہو جائے تو ہم اس سے پہلے ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہمیں وجہ معلوم نہ ہو، لیکن وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ لگتا ہے حضور مجھ سے ناراض ہیں، میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو آپ بتا سکتے ہیں حضور کی ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے غور کیا، کہا ہاں یہ تو نے جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے یہ آقا کریم کی ناراضگی کی وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ حضور نے مردوں کے لیے سونا اور چاندی منع کر دی ہے۔ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی، اور وہ بھی 1-2 نہیں، وہ شریعت نے جائز رکھی ہے مرد کے لیے، باقی سونے کا 1 ماشا بھی جائز نہیں ہے، یہ عورتوں کا زیور ہے۔ ان الذھب والفضة حرام لذکور امتی، سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، اس طرح ریشم بھی حرام کر دی گئی۔ چونکہ یہ دیر سے آئے تھے، انہیں حکم معلوم نہیں تھا، تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ وجہ ناراضگی کی ہو سکتی ہے۔ ہاں کہا حضور نے اس کو آتش دوزخ کا انگارہ کہا ہے، کہ یہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے جو کسی نے اپنے ہاتھ میں پہنا ہے۔ تو یہ آگے بڑھے اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ تو آقا کریم نے پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کی وجہ تھی بھی یہی۔ حضور خوش ہو گئے، یہ بیٹھ گئے، مجلس چلتی رہی، جتنی دیر حضور محو تکلم رہے یہ سنتے رہے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں کو جانے لگے اور یہ بھی پلٹے، تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو اس کے کام آ جائے گی اور قیمتی دھات ہے، اٹھا لو۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ عبدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، لال ہے، ہیرا ہے، پکھراج ہے، کچھ بھی ہے، پڑی رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے وقد طرحہ رسول اللہ، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز تو ہم نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دی ہے، کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی رسم، کوئی ایسا دوستانہ، کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسا انداز معاشرت، کوئی ایسا کاروبار اور کوئی اور ایسی چیز تو ہم نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہے۔ اگر وہ ہم اٹھائے پھر رہے ہیں تو ہمیں اس کو پھینک دینا ہوگا۔ یہ محبت ہے، محبت محبوب کی اداؤں کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم ان سے دعوی محبت رکھتے ہیں تو ان کی اسوہ نور کو اپنے طرز زندگی کے اندر اتارنا ہوگا، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی محبت میں، اسوہ نور میں اپنے آپ کو اس طرح رنگا۔ ذرا کہانی سنی اور میری گفتگو اختتام کی طرف بڑھ جائے گی صرف اسی ایک واقعہ کے بعد، کہ جب پہلی وحی حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو
اللہ کے محبوب علیہ السلام گھر تشریف لائے، اور قرآن تو وہ ہے جو پتھروں پہ بھی نازل ہو، پہاڑوں پہ نازل ہو تو وہ بھی نہ سہار سکیں، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں خشیت الہی سے۔ یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو اس قرآن کو سہار گیا، لیکن ایک کیفیت تھی حضور کے اوپر، اور اس کیفیت میں حضور گھر پلٹے۔ یا خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کی فیلنگ ہے۔ تو انہوں نے شال حضور کے کندھوں پہ ڈال دی، تو آقا کریم نے خدشے کا اظہار کیا، تو ام المومنین نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یا ما یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو تنہا بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ سنو، ام المومنین نے حضور علیہ السلام کا جو برجستہ تعارف کروایا وہ یہ تھا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے اس کی ضرورت آپ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے، وتقری الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں، اور ایک روایت میں وتصدق الحدیث، اور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور سچائی کے راستے پر اگر کوئی ہوتا ہے اور مشکل میں پھنس جاتا ہے آپ اس کے ساتھ ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں، اور جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں اللہ اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دیتا۔ یہ حضور کے بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضور کے 5 یا 6 وصف ام المومنین نے بیان کیے۔ اب ذرا دیکھیے، یہ حضور کی سیرت کے، حضور کے اسوہ نور کے بنیادی خد و خال ہیں جو ام المومنین نے برجستہ بیان کیے، چونکہ کسی بھی شخص کو اس کی بیوی سے زیادہ کون جانتا ہوتا ہے، باقی لوگ تسلیم بھی کر لیتے ہیں تو بیوی نہیں مانتی، لیکن یہ حضور کی زوجہ محترمہ کا حضور کے بارے میں برجستہ واضح اور 2 ٹوک اعلان ہے، اور حضور سے کہہ رہی ہے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور زمانے نے دیکھا، رشتہ داروں نے جو حضور کے ساتھ سلوک کیا اور اس کا جواب جو حضور علیہ السلام نے دیا۔ حضور کے گھر کے باہر کوڑا پھینک جاتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، گڑھے کھودتے تھے، کانٹے بکھیرتے تھے، ام جمیل لکڑیاں باہر سے جمع کر کے لاتی کانٹے دار، اور حضور جس راہوں سے گزرنا ہوتا ان راہوں کے اندر بکھیر دیتی۔ ابو لہب نے کیا کچھ نہیں کیا، باقی قریش مکہ نے حضور کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا، لیکن فتح مکہ کے دن جب حضور تشریف لائے تو ان سب کو ڈر تھا کہ آج گردنیں کٹ جائیں گی، اگر بہت بھی مہربانی ہوئی تو کم از کم شہر بدر تو ضرور ہوں گے۔ تو آقا کریم نے سب کو بلایا جنہوں نے اذیتیں دی تھیں، اور فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، اور یہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے، اور انہیں یہ تھا کہ گردنیں بچ جائیں، شہر سے نکال دیے جائیں تو خیر ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے جو کہا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضور نے مکی زندگی کے اندر ایک دن چاہا کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھوں، تو عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، اسے کہا کہ مجھے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول کے دو، تو اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کر سکتا۔ آج حضور علیہ السلام جب مکہ فتح کر کے حرم میں آئے تو حضور نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، وہ کلید بردار عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ اس کو لایا گیا، اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کو ماضی یاد آ گیا، لیکن آقا نے فرمایا دروازہ کھولو، اس نے دروازہ کھولا، فرمایا چابی لاؤ، چابی لی، دروازہ کھولا، حضور اندر گئے، نوافل ادا کیے، بت توڑے۔ جب حضور باہر تشریف لائے تو سب کو تھا کہ اب یہ چابی دیکھیے کس خوش نصیب کو ملتی ہے۔ حضرت عمر بھی امیدوار تھے، حضرت علی بھی امیدوار تھے، حضرت ابوبکر عثمان بھی امیدوار تھے، لیکن حضور نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو وہ آگے بڑھا تو حضور نے اسی کی ہتھیلی میں چابی دیتے ہوئے کہا یہ چابی قیامت تک تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا۔ تو جب اس نے
یہ پیار دیکھا تو اس نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ جو 2 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ کیا کمال ہوا؟ جو اینٹ مارے گا ہم پتھر ماریں گے، یہ کیا کمال ہوا؟ اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، فرمایا جو چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، اس سے اس کو 2 فائدے ہوں گے، رزق میں بھی برکت ہوگی اور عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اور میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ مختلف نوعیتوں سے مختلف افضل صدقے ہیں، لیکن ایک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار آپ کی مخاصمت میں رہتا ہے، ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے میں رہتا ہے، مجبور ہو گیا، تو آپ اس کو دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کا نفس روکے گا، تو اب اس کو آپ جب دیں گے تو اس میں نفس شامل نہیں ہوگا۔ تو بہترین صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو، ہمارے علاقے میں کہتے ہیں شریک، جو بالکل ہر وقت جو ہے وہ ٹو میں لگا رہتا ہے کہ کوئی بات ملی ہو تو چھال کے تذلیل کر دو، تو جب وہ پھنس جائے تو اس کی مدد کرنا اور اس کو صدقہ دینا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ میرے حضور اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری بات فرمائی وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، حضور ان کی ضرورتیں اپنے ذمہ کرم پہ لے لے، ان کے کفیل بن جاتے ہیں۔ کثیر العیال ہیں، بیوگان ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، اراملہ ہیں، جن بیچاروں کی ضرورتوں کی تکمیل کہیں سے نہیں ہو پاتی، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک آدمی کئی خاندان اپنے زیر کفالت لے لے، یہ خود غرضی ہے کہ بندہ کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اور ایک طرف جو ہے وہ زندگی کی ساری آسودگیاں ہو اور دوسری طرف نان شبینہ بھی میسر نہ ہو۔ کس طرح حلق سے نیچے وہ لقمہ تر گزرتا ہے جب ہمسائیگی کے اندر بھوک ہو؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے کون سا دین سیکھا ہوا ہے کہ ہم ہمسایوں کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور اپنا تفاخر کرتے ہیں کہ ہم امیر ہوتے ہیں؟ ایسا نہ کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گلی میں 8 یا 10 گھر ہیں تو اس میں 2 یا 3 گھر ہوں گے جو غربت کی لکیر سے نیچے وقت گزار رہے ہیں، باقی اللہ کی کرم سے، اللہ کے فضل سے آسودگی میں کچھ متوسط ہیں اور کچھ اور بہتر ہیں، مخیر ہیں۔ تو اگر اس گلی کے لوگ یہ ذمہ داری لے لیں کہ ان کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، ان کی شادی ہمارے ذمہ ہے، ان کے گھر کا چولہا نہیں بجھنا چاہیے ہمارے ذمہ ہے، یہ کثیر العیال ہے، معذور ہے، بیوہ ہے، کوئی وجہ ہے، تو صرف گلی کے لوگ ذمہ لے لیں، صرف گلی کے لوگ، اور پورا ملک، پوری کائنات اس طرح خوشیوں میں اور برکتوں میں اور رحمتوں میں آ جائے۔ یہ میرے حضور کی دی ہوئی تعلیمات ہیں۔ ہمیں چاہیے، مساجد کی انجمنوں کو چاہیے کہ وہ پورے محلے پہ نظر رکھے کہ غریب کون ہے۔ صرف مسجد کے اندر ہی گلوب اور کمکمیں لگانے کے لیے ہی ساری محنت نہ کی جائے، مسجد کی جو فنڈنگ کی جاتی ہے اس میں ایسے لوگوں کے لیے بھی فنڈنگ کریں جو محلے کے غریب ہیں۔ اگر مسجد کی انجمن پورے محلے کو اپنے ذمہ لے لے، پورے محلے میں 20 غریب ہوں گے، 30 غریب ہوں گے، باقیوں کا کی دال روٹی تو چل ہی رہی ہوتی ہے، تو کیا پورے محلے کو مل کر کے 10-20 گھروں کو سنبھالنا مشکل ہوگا؟ گلی میں 2 گھروں کو سنبھالنا مشکل ہوگا؟ یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہیں، اس سے مل کر ہم اپنے معاشرے کو کھڑا کر سکتے ہیں، اور عزت نفس کے ساتھ۔ ہمارے دین نے ہمیں سکھائی، یہ دین کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمسائے کے بارے میں اس قدر جبریل نے مجھے تاکید کی کہ مجھے لگا کہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، اس قدر تاکید کی۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں، آسودگی مل کے ہوتی ہے۔ آپ جب بانٹ کے کھاتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں، اور دوسرے کے چہرے پہ، ہمسائے کے چہرے پہ، رشتہ دار کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، تو یہ حقیقی مسرت ہے، یہ میرے حضور کی سیرت ہے، یہ میرے حضور کا اسوہ نور ہے۔ انہوں نے تو ان کو بھی معاف کر دیا جو خون کے پیاسے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور مہمان نواز ہیں آپ، اور جو مہمان نواز ہوتا ہے اللہ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ مہمان کو مل کر خوشی ہو، مہمان اپنی قسمت کا رزق لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ کبھی بھی مہمان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مہمان آئے خوشی سے، خوشحالی سے، خندہ پیشانی سے،
اس کا استقبال کیا جائے، اور ما حضر جو آپ کے پاس ہے، بہت زیادہ تکلف میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو ما حضر ہے اس کو پیش کیجیے۔ خوشی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی چلے، ریاستیں، عبادتیں، نمازیں، سجدے، رکوع، قیام، تسبیحات، تحلیلات، سب کچھ یہ آدھا بنتا ہے۔ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے، اور فقیر کو اسی میں راحت ہوتی ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور کھاتے رہے۔ اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھیے۔ اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بھلا۔ لنگر چلتا رہے، فقیر کو اس کی خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر کہا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، اور سچ بولتے ہیں، اور سچا آدمی کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ جھوٹ بالآخر رسوائی لاتا ہے، اور سچ میں وقتی طور پہ تکلیف بھی ہو لیکن نتیجہ خیر ہے۔ اور پھر مومن تو سچ کا خوگر ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا مسلمان مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر بھی جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر کہا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں اولاد کے بارے میں کہا گیا کہ مبخلہ مجبنہ، یعنی جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو تھوڑا سا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا سا بزدل بنا دیتی ہے۔ بندے کی جب اولاد نہیں ہوتی تو بڑا دلیر بھی ہوتا ہے، وہاں بھی کود جاتا ہے جہاں بہت خطرہ ہوتا ہے، اور ایسے کشادگی اس کے ساتھ خرچ بھی کرتا ہے۔ لیکن جب اولاد آ جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا اس کو خیال ہوتا ہے میرے بچے ہیں، تو وہ مشکل میں کودنے سے بھی ڈرتا ہے، اور پھر تھوڑی سی پونجی بچا کے بھی رکھتا ہے بچوں کے لیے۔ تو کہا کہ اولاد مجبنہ بھی ہے اور مبخلہ بھی ہے، تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے، اور اولاد تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ تو کہا مومن ہوتا سخی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل بھی کر جائے، ہوتا بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے بات ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، آپ کا نہیں بکتا۔ جھوٹ نہ بولیں تو چیز ہی آگے نہیں بڑھتی۔ ہم نے تو جھوٹ کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفق بنا لیا ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حضور کا چھٹا وصف جو ام المومنین نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ جو مشکلوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو حق پہ ہوتے ہیں۔ آج جہاں مفاد ہو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا مزاج ہی نہیں، چونکہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مفاد کے پیچھے دنیا جاتی ہے، پیسے کے پیچھے دنیا جاتی ہے، اقتدار کے پیچھے دنیا جاتی ہے، عیش و عشرت کے پیچھے دنیا جاتی ہے، اور حق اور حقانیت کا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے، یہ ہے وصف حضور کے 6 وصف جو ام المومنین نے بیان کیے۔ اب سیرت کا عکس دیکھیے، جب مکے والوں نے بہت تنگ کیا تو ایک دن سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کے مکہ کو چھوڑ کے جانے لگے۔ تو مکہ سے باہر نکلے تو مکے کا ایک سردار تھا ابن الدغنہ، وہ راستے میں ملا اور کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا آپ کے شہر کے لوگوں نے تنگ ہی بڑا کر دیا ہے تو میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ابو بکر آپ جیسا شخص شہر سے نہیں جائے گا، شہروں کی رونق ہوتے ہیں کچھ لوگ، ان کی وجہ سے شہروں کی زینت ہوتی ہے، ان کی وجہ سے شہروں میں امن ہوتا ہے۔ آج تو ہر بندہ خود غرض ہو گیا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں برے لوگ آ جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے ان کو دور کرو، ان کی وجہ سے ہمیں بھی اذیت نہ آ جائے اور ہماری نسل خراب نہ ہو جائے، اور اچھے لوگوں کو بلا بلا کے لوگ اپنے شہروں کو آباد کرتے۔ یہ بغداد جب بنا تو پوری دنیا سے جو ہے وہ مختلف فنون کے ماہرین کو، اہل علم کو، درویشوں کو، فقیروں کو، محدثین کو بلا بلا کر آباد کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آج سوسائٹیوں کے اندر گفٹ کیے جاتے ہیں پلاٹ کن کو؟ جن سے دنیاوی منفعتیں ہوں۔ کاش کہ کوئی ڈاکٹرز کو، کوئی پروفیسرز کو، کوئی اہل علم کو، علاقے بھر کے شرفاء کو وہاں
ٹاؤن میں آ کر رہنے کی دعوت دی جائے تاکہ جو ہے وہ وہاں ایک امن کا ماحول پیدا ہو، لیکن جو روایات رکھتے تھے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو ابن الدغنہ تھا کافر، اس نے کہا ابو بکر آپ جیسا شخص مکہ چھوڑ جائے تو مکے کے پلے کیا رہے گا، تو میں نہیں جانے دوں گا آپ کو، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ اور اس نے جو لفظ کہے، اس نے کہا ابو بکر تم شہر چھوڑ جاؤ گے، اس لیے انک لتصل الرحم، تم تو صلہ رحمی کرنے والے ہو، وتصدق الحدیث، اور تم ہمیشہ سچ بولتے ہو، وتحمل الکلہ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ تم اٹھانے والے ہو، وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہو، وتقر الضیف، اور مہمان نوازی میں آپ جس مقام پر ہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، وتعین علی نوائب الحق، اور جو مشکل میں پھنس جاتا ہے اس کو مشکل سے آپ نکالتے ہو۔ جس میں یہ وصف ہو اس کو تو شہر میں رہنا چاہیے، شہر چھوڑنا تو نہیں چاہیے۔ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں اور تم جو ہے وہ شہر میں رہو گے، اور وہ حضرت ابو بکر کو شہر میں لے آیا۔ اب مجھے بتائیے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جو حضور کے وصف بیان کیے، ایک کافر نے حضرت ابو بکر کے وہ وصف بیان کیے۔ یہ ہوتا ہے عاشق رسول، جو اپنے آقا کی، اپنے محبوب کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جائے، اور پھر جب فتح مکہ کے دن، جب صلح جو ہے وہ مدینۃ المنورہ کے ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر اور حضور آ رہے تھے، اور لوگوں کو پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی ان میں حضور کون ہے۔ اللہ اکبر، ایسا عکس پڑ گیا تھا حضور کے جمال کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر آگے بڑھ کر چادر تان دی حضور کے اوپر، اور چادر تان کے کھڑے ہو گئے، لوگوں کو پتہ چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے، لیکن حضور کا عکس ان کے اوپر ایسا پڑا ہوا تھا۔ تو صاحب آئیے میں اور آپ اپنے آقا و مولا یہ مکرم کے ساتھ، جو عشق ہے حقیقی عشق وہ یہی ہے کہ ہم ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جائیں، ان کی اسوہ نور کی روشنی اس طرح ہو کہ ہمیں دیکھ کر کوئی ہمارے نبی پہ درود پڑے، اچھا تم حضور کے غلام ہو، نہ یہ کہ حضور علیہ السلام کا نام ہم لے کر کے جو ہے وہ لوگ کہیں اچھا آپ ان کی امتی ہیں تو آپ یہ ہیں۔ آج دنیا یہی کہتی ہے کہ جو دین تھا وہ اور ہے، اور یہ جو بسنے والے اس وقت دیندار ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ مسلمانی در کتابوں مسلمانہ در گور، مسلمانی کتابوں میں رہ گئی اور مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ اور اس وقت جو ہم ہیں، اقبال نے تو کہا تھا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یعنی یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے یہودی بھی شرماتے ہیں کہ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، کیونکہ یہودی وعدہ خلافی میں بہت آگے تھے، اور ہم تو جس سے قرض لے لیں دعا کرتے ہیں کہ وہ فوت ہی ہو جائے۔ جب کسی سے قرض ہم نے لیا ہو تو اس سے واپس لینا ہو تو وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ جی مجھے ضرورت پڑی ہے اس لیے میں آپ سے جو ہے وہ قرض واپس مانگ رہا ہوں، اور وہ پھر اپنے نخرے میں ہوتا ہے کہ میں چاہے دوں چاہے نہ دوں۔ تو وعدہ کر کے ضرورت کی تکمیل کی ہے تمہارے لیے اس نے، اور آج تم جو ہے وہ مغرور بن کے اس کا فون ہی نہیں اٹھا رہے، اس لیے کہ جناب آپ کے پیسے میرے پاس پڑے ہیں، اور آپ نے ضرورت کے وقت اس کو لیے تھے، اس سے لیے تھے، تو آج وعدہ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوہ کیا تھا؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، رب سے اقبال شکوہ کر رہے ہیں، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت تلخ لہجہ تھا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، اب آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تمہاری پستی ذلت زبوں حالی نکبت اس کا سبب کتاب رحمت کو چھوڑ دینا ہے۔ تو آج ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم
دیکھتے نہیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ یہ جو سزائیں ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے اور تمہارے نیچے سے بھی عذاب بھیجے۔ مفسرین نے کہا اوپر کا عذاب پتھروں کا برسنا ہے، نیچے کا عذاب زلزلے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین فرماتے نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے۔ کیا میں اور آپ اس عذاب میں جکڑے ہوئے نہیں؟ ہم گالیاں دیں حکمرانوں کو جتنی مرضی دیں، جی بھر کے دیں، لیکن یہ سزا ہمارے عمل کی ہے۔ ایک روایت میں اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ایسے تمہارے اوپر حکمران ہوں گے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص گزرا ہے۔ حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے پچھلی امتوں کے لوگ پلڑے میں لا کے اپنے سارے ظالموں کو رکھ دیں، دوسرے پلڑے میں ہم صرف حجاج کو رکھ دیں گے تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے ہیں، 90,000 اس کے حکم سے کٹے ہیں۔ کسی نے اس کو کہہ دیا حجاج تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، اگرچہ اس وقت تو بچہ تھا، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو صاحب مجھے بھی ایسا کرنا آتا ہے کہ آپ یہ پورا گھنٹہ جو 40-45 منٹ بیت گئے آپ کی باہیں اوپر ہی رہتی ہیں، یہ میں کر سکتا تھا۔ آپ کے ہاتھوں میں نوٹ ہوتے اور آپ یوں پھینک رہے ہوتے، میں یہ کر سکتا تھا، لیکن میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور میں وہی کہوں گا جو اس وقت امت کی ضرورت ہے۔ اور آپ بھی اپنی زندگیوں کو حضور کی پیروی کے دائرے میں لانے کے لیے عملی کوشش کیجیے۔ آپ کے پیر بہت اچھے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن کام آئیں گے بھی، میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کو اپنے عملوں کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ کسی کا اگر حق مارا ہے، کسی سے زیادتی کی ہے، کسی کو گالی گلوچ کیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم جبر اور جور روا رکھا ہے، تو اس کی سزا بہر صورت جو ہے وہ کاٹنا ہی ہوگی۔ حقوق العباد کی معافی تو شہید کو بھی نہیں ہے، حالانکہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو قرض دینا ہے وہ تو دینا ہی پڑے گا۔ جو کسی کا ناجائز قبضہ کیا ہے وہ تو دینا ہی پڑے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں جس طرح یہاں بچ جاتے ہیں اور حاجی نمازی بن جاتے ہیں، ساری زندگی رشوت لیتے رہتے ہیں، ساری زندگی لوگوں کا خون پیتے رہتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد سر پہ ٹوپی پہن کے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اگلی صف پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ بہت، مولوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب ٹھیک ہے، اللہ آپ کا حج قبول کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ جو لوگوں سے رشوتیں لے کر کے لوگوں کے حق غصب کیے ہیں اور تیری وجہ سے ہوئے ہیں، اس کا تو فرشتے حساب تجھ سے لیں گے ہی لیں گے۔ تیری یہ نمازیں تیرا اور عمل ہے اور وہ تیرا اور عمل ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے رشوت کے پیسے اکٹھے کر کے کوٹھی بنائی، مکان محل نما بنایا، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، تو یہ واقعی اللہ کا فضل ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ قہر ہے، قہر۔ وہ تو شیطان بھی ہنستا ہوگا، یہ میرا بھی استاد نکلا، کہ ساری ترغیب اور طریقے اس کو میں نے سکھائے لوگوں کو لوٹنے کے، اور اس نے جو ہے وہ مجھے بھی ڈاج کروا دیا اور اوپر رب کا نام لکھ دیا، لیکن اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس لیے آئیے، آپ کا یہ میلاد بھی قبول ہے، آپ کا یہ جلسہ بھی قبول ہے، آپ کے یہ نعرے بھی قبول ہیں، میں ان کا انکار نہیں کرتا، میں حقیقت پسند ہوں، نہ تو یہ ہے کہ اس انتہا پہ چلا جاتا ہوں نہ اس انتہا پہ چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کو سچ کہتا ہوں کہ اپنے اعمال کا ہم نے حساب دینا ہے، اس سے معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق لائیں۔ وہ کریم ہیں، وہ ایک آنسو سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جن چیزوں کا حقوق العباد سے تعلق ہے اس کی تلافی کے لیے آپ کو میرے پاس وقت ہے۔ قیامت کے دن تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، عمل دینے پڑیں گے۔ اور جس نے کسی کے 3 پیسے مارے ہوں گے، 3 ٹگے مارے، 3 پیسے مارے ہوں گے،
اس کے بدلے میں اس کو 700 نمازیں جو باجماعت ادا کی ہوں گی وہ دینی پڑیں گی۔ تو کہاں سے لائیں گے اس دن؟ ہم نے تو اتنے گھپلے کیے ہوئے، تو کہاں سے لائیں گے؟ تو ابھی دنیا پہ فارغ ہو کے جائیں۔ جس سے زیادتی کی ہے اس کو واپس کر دیں، جس سے ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لیں، جس کا دل دکھایا ہے اس کا دل اپنی طرف سے صاف کروا لیں۔ آج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ تو آج موقع ہے، فرصت کے لمحے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے، اور محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، جو وہ بتا کے گئے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز بسر کریں۔ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ ایک زمانہ میں آپ کے شہر میں درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حاجی محمد حنیف صاحب کا جہاں کاروبار ہے اس کے ساتھ مسجد تھی، وہاں آج سے کوئی 20 سال پہلے میں آیا کرتا تھا۔ اطلاع ملی کہ آپ انتقال کر گئے، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین